حاضری بہت کم تھی، اس بعد نماز عشاء کے الفاظ پورے کے لیے بے چین ہیں۔ جناب صاحبزادہ علامہ غلام رشید نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی اپنے مواضع حسنہ سے مستفید فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمتا للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف ہا یا عین صاد صدق اللہ مولانا العظیم اللہم نور قلوبنا بنور القرآن واشرح لنا صدورنا للاسلام وشرفنا بمحبت خیر الانام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں آج اس پاکیزہ محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس محفل کو اللہ تعالی ہمارے لیے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا سامان بنائے۔ میزبان احباب جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس محبت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے اس محفل کے جملہ انتظامات فرمائے، وہ لائق ساتھ تبریک ہیں۔ مجھے خود اس محفل میں شامل ہو کے بڑی روحانی مسرت ہوئی۔ جناب فصیح اللسان برادر مخاور بشیر بٹ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں محفل کا آغاز کیا، اور ہمارے ثنا خان احباب، چاہے وہ شہر گجرات کے تھے، چاہے ہمارے قاری صاحب جو ہارون آباد سے آئے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں حضور کی نعتیں پڑھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سرزمین گجرات پر نہیں بلکہ گنبد خضرا شریف کے سامنے بیٹھے۔ منتظمین کو بار دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بڑے اعلیٰ عنوان سے محفل کا اہتمام کیا، صفتاں پاک رسول دیا۔ جو حضور کی صفتیں سننے کا شوق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور اس کے لیے محفلوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے خوش ہے، اور جو حضور کی شانیں سن کے خوش ہوتا ہے، اللہ اسے دو جہان میں شانیں عطا کرتا ہے۔ میں آج آپ احباب کے سامنے حضور کی مہر نبوت کے موضوع پر گفتگو کروں گا، کیونکہ مجھے اکثر آپ احباب سے ہم کلام ہونے اور حضور کی شانیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف نصیب ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تکرار نہ ہو، اس لیے آج
जिस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर नबूवत। और बहुत कम इस मौजू पर आपने तकारीर सुनी होंगी। चंद घड़ियाँ हम मोहर नबूवत के जिक्र में बसर करेंगे। अल्लाह ताला मोहब्बत से बयान करने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। खुतबा के दौरान सूरह मरियम के इब्तदाई हरूफ मुक़त्तआत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। कुरान मजीद में दो किस्म के हरूफ हैं, बाज़ मुत्तसिला, बाज़ मुक़त्तआत। मुत्तसिला वो जो जोड़ के पढ़े जाते हैं, मुक़त्तआत वो जो तोड़ के पढ़े जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक हरफ को दूसरे से जोड़ के पढ़ा गया। अलिफ लाम मीम, इसमें एक हरफ को दूसरे से तोड़ के कता करके पढ़ा गया। चंद सूरतों के शुरू में हरूफ मुक़त्तआत आए, उनमें से एक मकाम मैंने आपके सामने तिलावत किया है। सूरह मरियम की पहली आयत काफ हा या ऐन स्वाद, ये 5 हरूफ हैं। और हरूफ मुक़त्तआत के बारे में अकीदा ये है कि इनका हकीकी माना या खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। हाँ, जिसे हजूर के सीने अलम नशरा से फैज मिल रहा हो, हजूर जिसे चाहे इन हरूफ के मानी अता फरमा सकते हैं। मैं आपके सामने जो माना कर रहा हूँ इसे इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल फरमाया है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सूरह मरियम के शुरू में जो 5 हरूफ आए, हर हरफ से एक लफ्ज बनता है और 5 लफ्जों से मिलके एक जुमला बनता है। काफ से मुराद है कुन, हा हरफे खिताब है, या हरफे निदा है, ऐन से मुराद है अब्दुल्लाह और स्वाद से मुराद है सूरतन। अब इन 5 हरफों से 5 लफ्ज क्या बने? काफ हा या ऐन स्वाद, कुन हा या अब्दुल्लाह, सूरतैन युतजम्मलो बिजमालिल्लाह। अल्लाह ताला जब हजूर का नूरी वजूद बना रहा था, वो वजूद जो 12 रबीउल अव्वल की सुबह दुनिया में ज़हूर पजीर हो रहा है, वो वजूद जो हजरत सैयदा आमना की गोद में आ रहा है। अल्लाह ताला जब हजूर का वजूद मसूद बना रहा था तो फरमा रहा था कुन हा या अब्दुल्लाह सूरतैन युतजम्मलो बिजमालिल्लाह। ऐ महबूब ऐसी सूरत बन जाओ कि लोग देखते तुझे जाए, मानते मुझे जाए। महबूब वजूद तेरा हो, निशान मेरा हो, चेहरा तेरा हो, हुस्न मेरा हो। देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत दे। और गोलड़ा शरीफ के ताजदार ने लिखा दसे सूरत राह बे सूरत दा, तोबा राह के ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं बेसूजत दा, कोई विरलियां मोती ले दरियां। और काफ हा या ऐन साद का ये तर्जमा आला हजरत ने भी हदाय के बख्शिश में लिखा काफ गैसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। काफ गैसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा। अल्लाह ने फरमाया महबूब ऐसे बन जाओ कि लोग देखते तुझे जाए, मानते मुझे। यूं तो हजूर का सारा वजूद ही इस शान का, इस सिफ्त का हामिल है। किसी ने हाथों की शान देख के कलमा पढ़ लिया है। जब हजूर हाथ मशकीजे में रखते हैं और 5 उंगलियों से 5 नहरें जारी हो जाती हैं। किसी ने कदमों की शान देख के कलमा पढ़ लिया है कि नालैन जिस जमीन पे लगते हैं, एक मुसलमान बच्ची, एक सहाबिया वहां से मिट्टी उठा के अपने गैर मुस्लिम बाप के, नाबीना बाप की आंखों में लगाती है, अल्लाह नाबीने को नजर अता फरमाता है। किसी ने कदमों की शान देख के कलमा पढ़ लिया, किसी ने हाथों की शान देख के कलमा पढ़ लिया, किसी ने रुखे रोशन की ज़िया को, हुस्न वद्दुहा को देख के कलमा पढ़ लिया। पूरा वजूद ही इस शान का हामिल था। पर आज बतौर खास जिस उज़्व मुबारक का जिक्र कर रहा हूं
وہ ہے حضور کی مہر نبوت، جس کا تعارف بریلی کے تاجدار نے یوں کروایا کہ حرم میں کعبہ ہے اور کعبے کی ایک دیوار کے ساتھ حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے اور حجر اسود چومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجر اسود سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح کعبے کے ساتھ حجر اسود ہے، اس طرح حضور کے وجود کے ساتھ مہر نبوت ہے۔ حضور کا وجود کعبہ عشق ہے اور اس کعبے کا حجر اسود مہر نبوت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام، یعنی مہر نبوت پہ۔ ذرا مہر نبوت کا تصور کر کے میرے ساتھ یہ لفظ پڑھ دیں، یعنی مہر نبوت پہ حجر اسود کعبہ جان و دل۔ جان و دل کا جو کعبہ ہے وہ وجود رسول ہے اور اس کعبے کا جو حجر اسود ہے وہ مہر نبوت ہے۔ حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ، یعنی مہر نبوت پہ۔ مہر نبوت کس جگہ پہ تھی؟ اس میں مختلف روایات ہیں۔ اکثر روایات یہ ہیں کہ دو کاندھوں کے درمیان، قدرے دائیں کاندھے کی طرف، دونوں کاندھوں کے درمیان لیکن تھوڑی سی دائیں کاندھے کی طرف۔ مہر نبوت کا حجم کتنا تھا؟ بعض حدیثوں میں آیا کبوتری کے انڈے جتنا حجم تھا، اور بعض روایات میں آیا کہ مٹھی بند کریں تو جتنا حجم بنتا ہے اتنا حجم تھا مہر نبوت کا۔ اب چونکہ روایتیں مختلف ہو گئی تو ان میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ شارحین نے لکھا مہر نبوت چونکہ خود معجزہ ہے اس لیے عام حالت میں کبوتری کے انڈے جتنی ہی نظر آتی تھی، پر جب کبھی حضور جلال میں ہوتے تھے مہر نبوت کا حجم بھی بڑھ جاتا تھا۔ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، مہر نبوت کا حجم بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مہر نبوت بھی خود معجزہ ہے اس لیے اس کا حجم جلال میں اور ہے، جمال میں اور ہے۔ اب جس نے حالت جمال میں دیکھا اس نے وہ کبوتری کے انڈے جتنا حجم بیان کر دیا، اور جس نے حالت جلال میں دیکھا اس نے کہا مٹھی بند کرے تو جتنا حجم بنتا ہے اتنا حجم تھا، کیونکہ دیکھنے والوں نے مختلف حالتوں میں دیکھا اس لیے مختلف حالتوں کو بیان کیا۔ مہر نبوت کا رنگ کیسا تھا؟ مہر نبوت کا رنگ سرخ تھا لیکن اکثر اوقات اس سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ بعض نے کہا مہر نبوت بالوں کا گچھا ہے، بعض نے کہا گوشت مبارک ابھرا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو ان میں تطبیق ہے روایتوں میں کہ مہر نبوت گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا، اور اگر اس گوشت کے حصے کو ہلاتے تھے تو ہلتا تھا۔ گوشت مبارک کا ابھرا ہوا حصہ تھا، اسے ہلائیں تو ہلتا تھا، لیکن اس کے کناروں پہ بال مبارک اگے ہوئے تھے، اور کثرت سے بال مبارک اگے ہوئے تھے جو اس مہر نبوت کے اوپر ہی گرے ہوئے تھے۔ اس لیے بعض دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ وہ بالوں کا گچھا ہے، لیکن حقیقت میں ان بالوں کے نیچے گوشت مبارک جسم سے ابھرا ہوا تھا، کناروں پہ بال تھے اور ان بالوں کے ساتھ تل مبارک بھی تھے۔ حضور کی صورت و سیرت آج بھی کھلی کتاب کی طرح ہے، اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو کتابوں میں محفوظ نہ ہو۔ مہر نبوت کی کیفیت کیسی تھی؟ تمام شارحین حدیث نے لکھا ہے مہر نبوت سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ویسے بھی یاد رکھیں حضور کے جسم مبارک کی اپنی ایک مستقل خوشبو تھی۔ یہ مستقل کا لفظ قابل غور ہے۔ حضور کے جسم مبارک کی اپنی ایک مستقل خوشبو تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے، اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کی اپنی ایک مستقل خوشبو تھی، لیکن مہر نبوت کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے ملتی تھی۔ کیا مہر نبوت پہ کچھ لکھا ہوا تھا یا نہیں؟ اس میں بھی مختلف روایات ہیں۔ صاحب دلائل النبوہ امام بہقی اور امام حاکم نیشاپوری، انہوں نے روایت کیا ہے
کہ مہر نبوت پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ.